اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصل علیہ نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ گزشتہ تھرسڈے والے دن الحمدللہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا اور اس کی تلاوت کی، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے مخارج اور اس کے قواعد وہ بھی بیان ہوئے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جوڑ کرنے کا طریقہ اور اس کے ملانے کا طریقہ یہ بھی بیان ہوا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو رک رک کر یعنی کہ پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے اور دقت محسوس کرتا ہے پڑھتے وقت، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص کوشش کر رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو دقت محسوس ہو رہی ہے، اس کو مشکل محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ باقاعدہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ اس کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت ہی بابرکت سورت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا بھی اس سورہ مبارکہ سے ہوئی، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ شب و روز کے اندر ہم 5 وقتہ نماز اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، تہجد وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے نماز کے اندر ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کے پڑھتے ہوئے کافی حضرات بہت ہی اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بجائے ثواب کے وہ عذاب کے، وہ اللہ کی پکڑ کے اس کے مستحق بننے سے ہماری کوشش ہے کہ اس سے بچایا جائے۔ کہ سورۃ الفاتحہ، یقیناً سورۃ الفاتحہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ الشفا بھی ہے، کہ اس کی پڑھنے برکت سے اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس کو دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ باوضو ہو جائیے اور اسکرین کے سامنے اپنے اپنے قرآن کھول لیجئے اور نوٹ بک بھی ساتھ میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے آج تجوید کے کچھ قواعد اور کچھ مخارج بیان کریں گے۔ قواعد کہتے ہیں، تجوید کے مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور اس کی صفات کہتے ہیں خوبیوں کو۔ یہی تجوید کہلاتی ہے اگر اس کے مخارج کا خیال رکھا جائے اور ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کے اندر اس کی صفات کا لحاظ رکھا جائے تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنِ فَهُوَ آثِمٌ، کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے تجوید کو لازم پکڑ لو، اس کو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھتا تو وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ گناہ گار کس انداز میں ہوتا ہے ناظرین؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ اگر تلاوت کے اندر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا تو یقیناً اس کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے عین ہے، ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی آیہ مبارکہ کے اندر ایاک نعبد، کہ یہاں پر نون کے بعد عین ہے
اور ہم عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہم تا کی جگہ طوا پڑھ دیں اور طوا کی جگہ تا پڑھ لیں، یا سا کی جگہ سین پڑھ دیں، اور اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں، اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اکثر حضرات اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے اسی پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے، اور الحمدللہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیے اور کوشش کیجئے بھرپور انداز سے۔ ہماری خواتین و حضرات، میری مائیں اور بہنیں جو اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، باوضو ہو جائیے اور قرآن کریم کو کھول لیجئے، اور تعوذ اور تسمیہ، یعنی تعوذ اعوذ باللہ کا نام ہے اور تسمیہ بسم اللہ کا نام ہے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے۔ ناظرین ہم ابتدا کرتے ہیں آج کے سبق کی طرف، کہ کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کی آیہ مبارکہ، 3 آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اگلی 2 یا 3 آیات اپنے فارمیٹ کے مطابق چلیں گے کہ جتنا وقت نے اجازت دیا انشاءاللہ العزیز اتنا سبق پڑھیں گے، اور پھر آپ حضرات سے بھی قرآن کریم کی یہی آیہ مبارکہ آپ کی لائیو کالز لیں گے، اور اس میں باقاعدہ پھر آپ سے تلاوت سنیں گے اور آپ کی غلطیوں کو درست کریں گے۔ ناظرین یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین بہت سے حضرات قرآن کریم پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم دنیا کے اندر بہت سے علوم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن رب العالمین کا قرآن جس کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، اس کو سیکھنا بھی باعث ثواب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کچھ شرماتے ہیں۔ ناظرین یقین جانیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنے منہ کو مزین کرو، اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن کے ساتھ، یعنی شب و روز کے اندر اپنے معمولات کے اندر قرآن کریم کو لے آؤ۔ اور یہ کب جاری ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ ناظرین تکبیر ٹی وی نے یہ آپ کے لیے پروگرام پیش کیا ہے، آئیے قرآن سیکھیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق، کل ہم نے تلاوت کی تھی 3 آیہ مبارکہ کی، آج بھی دوبارہ انہی کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگلے سبق کی جانب چلیں گے، لیکن تلاوت سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے کریں گے۔ ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ ناظرین قرآن مجید کی آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 5 آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور الحمدللہ 3 آیات تک باقاعدہ ہر آیات کو پڑھنے کا مکمل اور مفصل طریقہ تجوید کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے اس کو تلاوت
کوشش بھی کی اور آپ کو اس کے قواعد بھی بتائے گئے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آیت سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 4 کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ ایاک، دوسرا کلمہ نعبد اور تیسرا کلمہ ایاک اور چوتھا کلمہ نستعین ہے۔ ناظرین، ایاک میں پہلا حرف الف ہے اور الف کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے۔ ناظرین، یہاں میں یہ بتاتا چلوں، آپ حضرات نوٹ بھی فرما لیجئے اپنی نوٹ بک کے اندر کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر عموماً زبر اوپر ہی ہوتی ہے اور زیر نیچے ہوتی ہے اور پیش اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نعبدو میں جو دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو یہی پیش کہلاتی ہے، با کے اوپر بھی پیش ہے۔ تو ناظرین، زبر اور زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ تو ناظرین دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، زبر، زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ضروری ہے کیونکہ ہماری ایاک کا پہلے کلمے کے اندر زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے، اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیے پہلا حرف الف ہے اور الف کے نیچے زیر ہے اور یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کے بارے میں کل بھی بتایا گیا کہ کل تھرسڈے والے دن بتایا گیا تھا کہ تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اور تشدید کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تشدید والا حرف ہمیشہ مشدد حروف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حروف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل یعنی اپنے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اب یہاں ہم مثال لے لیں کہ یہاں ہم نے ایاک میں یا کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے۔ اب یہاں اس کی ہجے کیسے ہوگی، انشاءاللہ اس کو بھی ہم نیکسٹ اس میں بتائیں گے کہ اب یہاں صرف اور صرف یہاں میں یہی بتاؤں گا کہ ہر کلمے پر کون کون سی حرکت ہے۔ تو آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں کہ ایاک میں پہلے حرف کے نیچے، پہلے کلمے میں پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے اور پھر کاف کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر بھی زبر ہے اور عین کے اوپر ساکن ہے، سکون کی علامت ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اس کو سکون کی یعنی پیش کی طرح ہے لیکن یہ بالکل گولائی میں اوپر کی طرف مڑی بھی نہیں ہے، یہ صرف دال کی نما ہے، دال کی مشابہ ہے۔ تو یہاں جب بھی یہ کسی حرف پہ آئے گا تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، یہ جزم یہ چاہتی ہے کہ مجھے پیچھے والے حرف سے ملا دیا جائے۔ تشدید اور جزم میں کیا فرق ہے کہ تشدید 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تشدید والا حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن سکون، جس پر سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایاک نعبدو کے نون کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر جزم ہے، با پر پیش کی علامت ہے، ضمہ کی علامت ہے، اور پھر دال کے اوپر بھی پیش ہے، ضمہ کی علامت ہے، واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، پھر یہ ایاک سیم ہے کہ یا کے اوپر تشدید بھی ہے، زبر بھی ہے، اور کاف کے اوپر ڈنڈی والا کاف۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ ڈنڈی والا کاف، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز اگلے پورشن میں ہم چلیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کاف اس کے مخارج کیا، انشاءاللہ اس کے مخارج سے متعلق۔ نون کے اوپر بھی زبر ہے، سین کے اوپر جزم ہے، تا کے اوپر بھی زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں، عین کے نیچے زیر کسرہ ہے، یا کے اوپر جزم سکون کی علامت ہے اور نون کے اوپر پیش ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، اب ہم سورۃ الفاتحہ کی اسی آیہ مبارکہ کی ہجے کرنے کی، اس کی اسپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے مخارج کی طرف، کیونکہ ہر حرف کا مخرج جب ہمیں معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اس کا پڑھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ ناظرین اس آیہ مبارکہ کے مخرج، اس آیہ مبارکہ کی
جوڑ سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی نوٹ کروا دوں کہ ناظرین یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں یعنی تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، 6 ہیں۔ وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں یعنی تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد کل 6 ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف بھی گلے سے ادا نہیں ہوتا۔ اب اس کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلا ٹاپ آف تھروٹ، پھر مڈل آف تھروٹ یعنی پہلے ادنائے حلق، پھر وسط حلق اور پھر اقصی حلق۔ یعنی ادنا حلق کہتے ہیں، عربی کی یہ اصطلاح ہے، ادنا حلق کہتے ہیں ٹاپ آف تھروٹ یعنی سب سے اوپر والا حصہ جو کوے کی جانب ہے۔ ہمارے گلے کے آخر میں ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، اس کو کوا کہتے ہیں، یہاں پر اسی کے جانب سے تھوڑا سا پیچھے یہاں سے غین اور خا۔ پہلے یہ نوٹ فرما لیجئے کہ حروف حلقی 6 ہیں، نوٹ فرما لیجئے حروف حلقیہ 6 ہیں۔ وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد کل 6 ہے، انہیں حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 غین خا، یہ 2 حرف ہوئے جو ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر عین اور حا، عین اور حا یہ مڈل آف تھروٹ یعنی وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، درمیانے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آئیے باٹم آف تھروٹ کی جانب یعنی سینے کی طرف والا اقصی حلق جسے کہتے ہیں، یہاں سے حمزہ اور ہا، 2 چشمی والی ہا جو ہا کہتے ہیں ہم، جیسے کہ ہا کے اندر انشاءاللہ اس سے متعلق بتائیں گے آپ کو سبق کے اندر کہ ہا کہاں ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ 6 حروف ہیں جو باقاعدہ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف جو سب سے پہلے شروع میں ادا ہوتے ہیں غین اور خا، پھر عین اور حا، پھر حمزہ اور ہا۔ ناظرین پھر دوبارہ نوٹ فرما لیجئے کہ غین اور خا یہ ٹاپ آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں یعنی کہ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے 2 وہ ادا ہوتے ہیں مڈل آف تھروٹ یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے، اسے کہتے ہیں ان کون کون سے حروف ہیں؟ وہ 2 حرف ہیں عین اور حا۔ اور پھر ادنا اقصی حلق یعنی جو سینے کی طرف والا باٹم آف تھروٹ، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کا نام ان حروف کو کیا نام ہے؟ یہ حروف بھی 2 ہیں، ان کا نام حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ یاد رکھیے ناظرین یہ حروف حلقیہ ہیں۔ اب آئیے ہم جوڑ کی جانب چلتے ہیں کہ اس کا جوڑ کیسے ہوگا اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ ناظرین ہم نے آیت نمبر 4 سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، اب تشدید والا حرف ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ تشدید جس حرف پہ ہوگی یہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ پہلا تشدید والا حرف جس حرف پر تشدید ہے یہ پہلے اپنے ماقبل یعنی پہلے والے حرف سے مل کر پڑھیں گے۔ تو آئیے اور پھر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اب اس کی ہجے کیسے ہوگی؟ حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، یہاں کاف ہے۔ ناظرین عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت کاف اور قوف، قوف کہتے ہیں 2 نقطے والا جو قوف ہوتا ہے اسے قوف ہی کہتے ہیں، اور یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے اسے کاف کہتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کاف کی جگہ قوف پڑھ لیتے ہیں اور کاف کی جگہ قوف پڑھ لیتے ہیں، اور یہ غلطی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین ایاکا میں یہ 4 حروف ہیں، الف یا، الف یعنی حمزہ، یہ حمزہ پڑھیں گے جب الف پر کوئی حرکت آئے گی تو یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ الف یعنی کہ حمزہ، یا الف کاف، حمزہ کا مخرج باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، اقصی حلق سے۔ یا حروف شجریہ، یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، حروف شجریہ 3 ہیں، ان میں سے ایک حرف یہ متحد المخارج یعنی کہ 3 حرف ہیں جو باقاعدہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔
وہ حروف جو زبان کے درمیان اور گلے کے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف شجریہ کہتے ہیں، اور ان کے ادا کرتے وقت یقیناً درمیان زبان میں تھوڑی سی سختی پیدا ہوتی ہے. جب یہاں درمیان زبان میں آپ زور دیں گے تو پھر یا، جیم، شین اس طریقے سے ادا ہوں گے. ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں. تو ناظرین، یا کا مخرج بھی سماعت فرما لیا آپ نے، اور الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. اور چوتھا حرف ہے کاف. کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. ناظرین دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، کاف کا مخرج کیا ہے؟ ڈنڈی والے کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. یہ دو حروف ہیں، ان کو لہویہ کہتے ہیں، کاف اور قوف. کاف اور قوف. قوف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قوف یعنی دو نقطے والا قوف ادا ہوتا ہے. تو ناظرین آپ نے یہاں تک یہ سماعت فرمایا. اگلا حرف اگلا کلمہ ہے نعبدو. نعبدو میں پہلا حرف نون ہے، اور نون کا مخرج لام نون را. زبان کی نوک اور تالو کے داڑوں کی جانب والے حصے سے اس کو حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں. لام نون را. لام نون را کا مخرج ناظرین ہم یہاں اس کی انشاءاللہ العزیز مخرج بیان کریں گے، لیکن یہاں ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. تو چلتے ہیں بریک کی جانب، پھر آتے ہیں بریک کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے سبق کی تیاری کر رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.